وہ دوپہر میری زندگی کی آخری روشن دوپہر تھی، جس کے بعد میری آنکھوں میں صرف دھندلاہٹ اور یادوں کے سائے رہ گئے۔ اسد نے جب گھر کا بڑا دروازہ کھولا تو مجھے لگا شاید ہم کسی رشتہ دار کے ہاں جا رہے ہیں، لیکن جب گاڑی شہر کے شور و غل سے دور ایک خاموش اور پرانی عمارت کے سامنے رکی، جس کے ماتھے پر عافیت منزل یعنی اولڈ ایج ہوم لکھا تھا، تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سائرہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنے موبائل میں مگن تھی، جیسے اسے اس بات سے کوئی سروکار نہ ہو کہ وہ ایک باپ کو اس کے اپنے گھر سے بے دخل کر رہی ہے۔ اسد کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس نے میرا پرانا ٹرنک اور چند کپڑوں کا تھیلا گاڑی کی ڈگی سے نکالا اور اندر ریسپشن پر جا کر کچھ کاغذات پر دستخط دیے۔ میں کسی بت کی طرح وہیں کھڑا رہا۔ میرے ذہن میں وہ وقت گھوم رہا تھا جب اسد چھوٹا تھا اور اندھیرے سے ڈرتا تھا، تو وہ میرا ہاتھ تھامے بغیر سوتا نہیں تھا۔ آج اسی ہاتھ نے مجھے ایک اجنبی جگہ لا کھڑا کیا تھا۔ جب وارڈن نے مجھے میرے کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا تو اسد نے بس اتنا کہا، ابا جی، یہاں آپ کو وقت پر کھانا ملے گا اور ہم عمر لوگ بھی ملیں گے۔ سائرہ کہتی ہے کہ بچوں کی پڑھائی اور گھر کی تنگی کی وجہ سے آپ وہاں پریشان ہوتے تھے، میں ہر مہینے چکر لگایا کروں گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میرے پاس کہنے کو لفظ ہی نہیں بچا تھا۔ میں نے بس خاموشی سے اپنا تھیلا اٹھایا اور اس کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا جہاں سے باہر کا رستہ صاف نظر آتا تھا۔ اسد تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف گیا۔ میرا دل اندر سے چیخ رہا تھا، اسد، ایک بار مڑ کر دیکھو، صرف ایک بار اپنے باپ کے سفید بالوں اور ان لرزتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ لو جو تمہیں پالتے پالتے پتھرا گئی ہیں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سائرہ نے اسے کچھ کہا اور وہ ہنس دیا۔ وہ ہنسی میرے سینے میں خنجر کی طرح لگی۔ اس نے انجن سٹارٹ کیا، ریورس گیئر لگایا اور گاڑی گیٹ سے باہر نکال لی۔ میں کھڑکی سے باہر جھکا ہوا تھا، میری نظریں اس کی گاڑی کے پیچھے لگی سرخ لائٹس پر جمی تھی۔ میں نے سوچا ابھی موڑ کاٹتے ہوئے وہ شیشے میں مجھے دیکھے گا، شاید اسے میرا سفید کرتا نظر آ جائے، شاید اس کا خون جوش مارے اور وہ گاڑی روک کر واپس آ جائے۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ گاڑی موڑ کاٹ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی اور پیچھے صرف دھول اڑتی رہ گئی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اولاد جب پیٹ پھیر لے تو دعا کے ہاتھ بھی لرزنے لگتے ہیں۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو کمرے میں موجود دوسرے بزرگوں کی سسکیوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ہر دیوار کے پیچھے ایک ایسی ہی کہانی دفن ہے۔ کوئی اپنی بیٹی کے سسرال کے ڈر سے یہاں تھا، تو کوئی بیٹے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی خوف سے۔ میں نے اس رات کھانا نہیں کھایا۔ وارڈن آیا، اس نے تسلی دی، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جس بیٹے کو میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اس نے مجھے اس راستے پر لا کر چھوڑا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ وقت گزرنے لگا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے وہاں کے چھوٹے سے باغیچے میں پودوں کو پانی دینا شروع کر دیا، لیکن میری نظریں ہمیشہ اس گیٹ پر جمی رہتی جہاں سے اسد کی گاڑی گزرتی تھی۔ مجھے اکثر یاد آتا کہ سائرہ نے ایک بار کہا تھا، انکل، آپ کے کمرے کو ہم بچوں کا اسٹڈی روم بنائیں گے، ان کی تعلیم زیادہ ضروری ہے۔ میں تب خاموش رہا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید میری قربانی میرے پوتے پوتیوں کا مستقبل سنوار دے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ قربانی کمرے کی نہیں، رشتے کی دی جا رہی ہے۔ اسد نے تو اپنا بوجھ اتار دیا، لیکن کیا قدرت نے اس کے لیے کوئی نیا جال بنا رکھا تھا؟ جب اسد کا اپنا بیٹا جوان ہوا اور اس نے وہی جملے دہرائے جو سائرہ نے کہے تھے، تو اسد کا رد عمل کیا تھا؟ کیا ایک باپ کا دکھ دوسرے باپ کے کام آیا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے ویڈیو کا اگلا حصہ۔ اسد کی گاڑی کی سرخ لائٹ سڑک کے موڑ پر غائب ہوئی تو مجھے لگا جیسے میری سانسیں بھی ان کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ اولڈ ایج ہوم کے اس چھوٹے سے کمرے میں میری زندگی سمٹ گئی تھی۔ شروع کے چند مہینے تو ایسے گزرے جیسے میں کسی گہرے صدمے میں ہوں۔ میں اکثر راتوں کو اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھتا کہ شاید اسد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو اور وہ مجھے لینے آ گیا ہو، لیکن دروازہ صرف ہوا کے جھونکوں سے ہلتا تھا۔ ادھر شہر کے اس پرسکون بنگلے میں جسے میں نے اپنی جوانی کی خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا، اسد اور سائرہ اب ایک آزاد زندگی گزار رہے تھے۔ میرے کمرے کو واقعی بچوں کا اسٹڈی روم بنا دیا گیا تھا۔ دیواروں پر سے میری تصویریں ہٹا کر بڑے بڑے نقشے اور کمپیوٹر ٹیبل سجا دیے گئے۔
سائرہ بہت خوش تھی کہ اب اسے صبح سویرے میرے لیے ناشتہ بنانے یا میری کھانسی کی آواز سن کر چڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسد کو شروع میں تھوڑی بے چینی ہوئی، لیکن سائرہ کے لاڈ پیار اور بچوں کی مصروفیت نے اسے آہستہ آہستہ اس گناہ سے غافل کر دیا جو اس نے اس دن اس عمارت کے گیٹ پر کیا تھا۔ وقت گزرنے کی رفتار بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ 5 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ میرا پوتا حمزہ اب 18 سال کا ہو چکا تھا اور پوتی زویا 16 سال کی۔ وہ دونوں جدید دور کے بچے تھے جنہیں بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ پرورشی اور ذاتی سکون سب سے مقدم ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کو کبھی اپنے دادا کے سامنے جھکتے یا ان کی خدمت کرتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جب بزرگ بوجھ بن جائیں تو انہیں ہٹا دینا ہی عقل مندی ہے۔ اسد کی زندگی میں پہلی دراڑ تب پڑی جب اس کے کاروبار میں اچانک مندی آئی۔ وہ سارا دن دفتر میں خوار ہوتا اور جب تھکا ہارا گھر آتا تو سائرہ اسے ہمدردی دینے کی بجائے اپنے خرچوں کی لسٹ تھما دیتی۔ حمزہ جس پر اسد نے اپنی جان چھڑکی تھی اب اپنے باپ سے بدتمیزی سے بات کرنے لگا تھا۔ ایک رات دسترخوان پر جب اسد نے حمزہ کو دیر سے گھر آنے پر ٹوکا تو حمزہ نے وہ جملہ کہا جس نے اسد کے پیروں تلے سے زمین نکال دی: پاپا، آپ اپنی حد میں رہیں، یہ میری زندگی ہے اور میں جو چاہوں کروں۔ آپ بھی تو دادا ابو کو ٹوکتے تھے، پھر آپ نے کیا کیا؟ انہیں نکال دیا نا، تو اب مجھ پر روب نہ جمائیں۔ اسد سن ہو کر رہ گیا۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اسے زوردار تھپڑ مارا ہو۔ اس نے سائرہ کی طرف دیکھا کہ وہ حمزہ کو ڈانٹے گی، لیکن سائرہ نے صرف اتنا کہا: اسد، بچہ سچ تو کہہ رہا ہے، آپ خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ نہ بنائیں۔ اس رات اسد کو پہلی بار میری یاد آئی۔ اسے وہ تپتی دوپہر یاد آئی جب میں نے اسے انگلی پکڑ کر سکول چھوڑا تھا، اور وہ لمحہ بھی جب اس نے مجھے اولڈ ایج ہوم کی کھڑکی پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ قدرت کا قانون بہت سادہ ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ اسد کی صحت گرنے لگی، اسے ہائی بلڈ پریشر اور ذیابطیز نے گھیر لیا۔ اب وہ اکثر گھر کے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، بالکل اسی طرح جیسے میں بیٹھا کرتا تھا۔ سہرا اب اسے بیمار اور چڑچڑا کہنے لگی تھی۔ گھر میں اب اسد کی حیثیت محض ایک ATM مشین کی رہ گئی تھی۔ جب تک وہ پیسے دے رہا تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی اس کی بیماری نے اسے کام سے روکا گھر والوں کے تیور بدل گئے۔ ایک شام اسد نے سنا کہ سائرہ اور حمزہ بلائی منزل پر کسی اہم موضوع پر بحث کر رہے ہیں۔ وہ سیڑھیوں کے پاس جا کر رک گیا۔ حمزہ کہہ رہا تھا: ممی، پاپا کی اس کھانسی اور ہر وقت کی بیماری نے گھر کا ماحول بوجھل کر دیا ہے۔ میرے دوست گھر آنے سے کتراتے ہیں۔ کیوں نہ ہم پاپا کے لیے بھی وہی انتظام کریں جو انہوں نے دادا ابو کے لیے کیا تھا؟ آخر عافیت منزل میں ابا کے پیسے تو جا ہی رہے ہیں، وہ خود بھی وہیں شفٹ ہو جائیں۔ سائرہ کی آواز آئی: بیٹا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ویسے بھی تمہارے دادا وہاں ہیں، دونوں باپ بیٹا ساتھ رہیں گے تو ان کا دل بھی لگا رہے گا اور ہمارا گھر بھی پرسکون ہو جائے گا۔ اسد کے سینے میں ایک ٹیس اٹھی۔ یہ وہی جملے تھے، وہی منطق تھی جو اس نے 10 سال پہلے میرے لیے استعمال کی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کمرے کی دیواریں اسے دبانے لگی ہیں۔ اسے اپنی وہی گاڑی یاد آئی جس میں اس نے مجھے بٹھایا تھا، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ بہت جلد اسے اسی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا کر اسی گیٹ کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور الماری سے میری ایک پرانی تصویر نکالی جو اس نے چھپا کر رکھی تھی۔ اس نے تصویر کو سینے سے لگایا اور داڑیں مار کر رونے لگا: ابا جی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ نہیں اپنے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اس کے اپنے لگائے ہوئے کانٹے اب اس کی اپنی راہ میں بچ چکے تھے۔ کیا اسد ہمت جمع کر کے اپنے باپ سے معافی مانگنے اولڈ ایج ہوم جائے گا؟ کیا سائرہ اور حمزہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور جب اسد گیٹ پر پہنچے گا تو کیا وہ باپ جو 10 سال سے کھڑکی پر نظریں جمائے بیٹھا ہے اپنے گناہ گار بیٹے کو پہچان پائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے ویڈیو کا اگلا حصہ۔ اولڈ ایج ہوم کی اس کھڑکی کے سامنے کھڑے کھڑے میری کمر جھک گئی تھی اور آنکھوں کی بینائی پر دھند چھانے لگی تھی۔ 10 سال یہ محض ایک عدد نہیں ہے، یہ وہ طویل مسافت ہے جو میں نے تنہائی کے صحرا میں طے کی تھی۔ اب میں نے دروازے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ امید جب بار بار ٹوٹتی ہے تو انسان خود کو پتھر بنا لیتا ہے، لیکن قدرت اپنا حساب برابر کرنے میں کبھی دیر نہیں کرتی۔ ایک سرد اور اداس شام جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے
اور ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، آفیت منظر کے گیٹ پر ایک سفید گاڑی آ کر رکی۔ یہ وہی گاڑی تھی، وہی رنگ تھا، لیکن اس کی چمک ماند پڑ چکی تھی۔ میں نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے اینک درست کی اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک شخص نہایت بے بسی سے باہر نکلا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے، کندھے جھکے ہوئے تھے، اور وہ ایک لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ وہ اسد تھا، میرا بیٹا، جو کبھی چٹان کی طرح مضبوط تھا، آج ایک ڈھیر ہوئے مکان کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے حمزہ نکلا، جس کے چہرے پر وہی بے رخی تھی جو 10 سال پہلے اسد کے چہرے پر تھی۔ حمزہ نے جلدی سے ایک چھوٹا سا بیگ گاڑی سے نکالا اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر ایک سرد لہجے میں کہا، پاپا، آپ یہاں سکون سے رہیں، ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور وہ میرا گھر چھوٹا پڑ رہا ہے۔ دادا ابو بھی تو یہی ہیں، آپ دونوں مل کر وقت گزار لیجئے گا، میں ہر مہینے آپ کے اخراجات بھیج دیا کروں گا۔ اسد نے کچھ کہنا چاہا، اس کے لب ہلے، لیکن الفاظ گلے میں ہی کٹ کر رہ گئے۔ حمزہ نے گھڑی کی طرف دیکھا، جیسے اسے کسی بہت ضروری کام سے جانا ہو۔ اس نے ایک بار بھی اپنے باپ کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو نہیں تھاما۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، انجن سٹارٹ کیا اور بغیر پیچھے مڑے تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ میں اوپر کھڑکی میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہی منظر، وہی جگہ، وہی بے بسی، بس کردار بدل گئے تھے۔ اسد وہیں کھڑا رہا، اس کی نظریں سڑک کے اس موڑ پر جمی تھیں جہاں حمزہ کی گاڑی غائب ہوئی تھی۔ وہ شاید اس امید میں تھی کہ حمزہ ایک بار مڑ کر دیکھے گا، شاید اسے احساس ہو جائے کہ وہ اپنے باپ کو ایک ویرانے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ لیکن تاریخ نے خود کو دہرایا، حمزہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب اسد ہارے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا تو وارڈن اسے میرے کمرے کی طرف لے آیا۔ دروازہ کھلا، ہماری نظریں ملیں۔ اسد کی آنکھوں میں ندامت کا وہ سمندر تھا جسے دیکھ کر عرش بھی لرز جائے۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا اور داڑیں مار کر رونے لگا۔ ابا جی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ جو کیا تھا وہی میرے ساتھ ہوا۔ میں نے آپ کی بد دعا نہیں لی تھی، لیکن آپ کے آنسو میری راہ کا پتھر بن گئے۔ میں نے سائرہ اور حمزہ کے لیے اپنی دنیا وار دی تھی، اور آج انہوں نے مجھے کوڑے کی طرح باہر پھینک دیا۔ میں نے جھک کر اس کا سر اٹھایا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہچکیاں لے رہا تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ باپ کا دل تو موم ہوتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی زخمی کیوں نہ ہو، اولاد کے دکھ پر تڑپ اٹھتا ہے۔ میں نے اسے خاموشی سے اپنی چارپائی پر بٹھایا اور اسے پانی پلایا۔ اس رات ہم دونوں باپ بیٹا دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس نے بتایا کہ کیسے سائرہ نے اسے گھر میں ایک بوجھ بنا دیا تھا، اور کیسے حمزہ نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب ہمیں جینے دیں۔ اسے ہر وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے میرا دل دکھایا تھا۔ آج عافیت منظر کے اس چھوٹے سے کمرے میں دو بوڑھے باپ ایک ساتھ بیٹھے تھے، ایک وہ جس نے صبر کیا تھا اور ایک وہ جس نے ظلم کیا تھا، لیکن قدرت کا انصاف دیکھو کہ آخر میں دونوں کو ایک ہی چھت تلے لا کھڑا کیا۔ ہم اب ایک دوسرے کا سہارا تھے، لیکن اس سماٹ دور کی بے رخی نے ہمیں یہ سبق سکھا دیا تھا کہ رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ بہر بارش تھم چکی تھی، لیکن میرے کمرے میں پچھتاوے کی برسات اب بھی جاری تھی۔ اسد اب روزانہ میرے پاؤں دباتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اسے وہ سکون کبھی نہیں ملے گا جو اس نے 10 سال پہلے کھو دیا تھا۔ مکافات عمل کا قرض چکانا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ کیا حمزہ کی زندگی میں بھی وہی دن آئے گا جب جب اس کی اپنی اولاد اسے کسی اولڈ ہوم کی دہلیز پر چھوڑ کر جائے گی؟ کیا یہ نسل در نسل چلنے والا مکافات عمل کا سلسلہ کبھی ختم ہو پائے گا، یا ہم سب اپنی باری آنے تک اندھے بنے رہیں گے؟ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔